الحمد لله الذي كما هو أهله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. صلوات بیجی محمد وآل محمد پر اللہ صلی علی محمد وآل. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آیہ مجیدہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ان علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور دنیا آخرت کا نظام بھی ہمارے دست قدرت میں. اللہ نے ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے خدا جب ہدایت کرتا ہے تو نبی کے ذریعے کرتا ہے، امام کے ذریعے کرتا ہے، بعض عظیم ہستیوں کے ذریعے کرتا ہے، کبھی خود زمین پر آ کر کسی کی ہدایت نہیں کرتا، وسیلے کے ذریعے کرتا ہے. انبیاء ائمہ اللہ کی جانب سے ہادی ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ان کی سیرت کو ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل بنایا. پیغمبر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی سیرت تمہارے لیے مکمل نمونہ عمل ہے. اور یہی صورتحال، چونکہ پیغمبر کچھ بھی ہوں مرد ہیں، اور مرد کی سیرت خواتین کے لیے مکمل نمونہ عمل نہیں ہو سکتی. مسائل خواتین کے کچھ اور ہیں، مردوں کے کچھ اور ہیں. مردوں کے پردے کے احکام کچھ اور ہیں، خواتین کے پردے کے احکام کچھ اور ہیں. میراث، دونوں کے احکامات میں فرق ہے. تو لہٰذا پیغمبر کی ذات کچھ بھی ہو جائے، مردوں کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے، لیکن خواتین کے لیے اللہ نے خواتین کے لیے پھر ایسی پاک دامن اور باعزت اور عظیم منزلت اور شرف والی خواتین کو بھیجا ہے. اگر آدم کو مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو بی بی حوا کو خواتین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کو خواتین کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کی ہدایت کے لیے تو بی بی مریم خواتین کی ہدایت کے لیے. اگر پیغمبر رسول خدا مردوں کی ہدایت کے لیے ہیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ خواتین کی ہدایت کے لیے. اگر مولا کائنات مردوں کی ہدایت کے لیے ہیں تو بی بی سیدہ خواتین کی ہدایت کے لیے.
اگر مولا حسین مردوں کی ہدایت کے لیے تو ثانیہ زہرا کربلا میں خواتین کی ہدایت کے لیے، ان کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اگر حالات ایسے ہوں جیسے کربلا کے ہیں تو وہاں خواتین کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے کیسی زندگی گزارنی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ نے خواتین کی ہدایت کے لیے بھی بعض مقدس و محترم خواتین کو بھیجا تاکہ خواتین ان کی سیرت، ان کے کردار کو دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہوتے ہیں، چاہے نبی اور اماموں کی صورت میں ہو یا مقدس خواتین کی صورت میں ہو، ان کی ہر حرکت میں امت کے لیے ہدایت ہے۔ ان مقدس خواتین کے ہر عمل میں تمام خواتین کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی زندگی کے اعمال، ان کی عبادتیں ہدایت ہیں، عبادت کیسے کرنی چاہیے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، اطاعت اگر بیٹی ہیں تو ماں باپ کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اگر زوجہ ہے تو شوہر کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اور اگر ماں ہے تو بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ یہ خواتین، یہ مقدس خواتین تمام عالم اسلام کے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ امت مسلمہ کی خواتین جب زندگی گزاریں گی، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائیں گی۔ اور جو اس قسم کی مقدس خواتین کی سیرت پر عمل کرتی ہیں، خدا ان کو پھر ایسے ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ کوئی امام خمینی کی ماں بنتی ہے، کوئی قادر شہید کی ماں بن جاتی ہے، کوئی حسن نصر اللہ کی ماں بن جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے افراد دنیا میں آتے ہیں جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، جو لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدل دیتے ہیں، جو لوگوں کی جو ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح ہو سکتا ہے، اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، اس میں بعض خواتین کا کردار ہوتا ہے۔ آج سے کوئی 25 سال پہلے پہلا حافظ قرآن 5 سال کا محمد حسین جب اس کی بڑی پبلسٹی ہوئی تھی تو محمد حسین کا اتنا کمال نہیں تھا، اس کے ماں باپ کا کمال تھا، خصوصاً اس کی ماں کا کمال تھا۔ اس لیے کہ جب سے اس کا وجود بننے لگا تھا بطن مبارک میں، تب سے اس کی ماں قرآن کے حفظ پہ لگی ہوئی تھی۔ جب دنیا میں آیا تب بھی اس کی ماں قرآن کا حفظ بھی کرتی تھیں اور بچے کو کھانا کھلانا، اور یہاں تک کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 5 سال کا ہوا تو یہ بچہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ 2 علماء، سید رضی، سید مرتضیٰ۔ سید رضی، آپ جو نہج البلاغہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کے خطبات جناب سید رضی اس کے ناقل ہیں، نقل کرنے والے، راوی۔ یہ خطبات انہوں نے جمع کیے ہیں، سید رضی نے، راوی نہیں ہے، جمع کیے ہیں۔ مولا کائنات کے جتنے خطبات تھے ان کو سید رضی نے جمع کیا ہے، کیونکہ نہج البلاغہ 3 کیٹیگریز پر مشتمل ہے۔ ایک خطبات ہیں، ایک لیٹرز ہیں جو مولا کائنات نے خطوط لکھے تھے، اور ایک اقوال ہیں امام کے۔ تو سید رضی نے کیا کیا کہ ان سارے خطبات کو جمع کیا۔ تو یہ سید رضی، سید مرتضیٰ ایسے ہی نہیں بنے، ماں کا کردار تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ ایک بلند پایا عالم، مجتہد، نجف میں درس دیتے تھے۔ ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ آتی ہیں
ایک ہاتھ سے مولا حسن کو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ سے مولا حسین کو. یہ درس دے رہے ہیں مسجد میں، اپنی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے. اتنے میں دیکھا باہر سے خاتون خواب دیکھ رہے ہیں، پردے میں آ کے سلام کرتی ہے. سلام کرنے کے بعد کہتی اے شیخ میرے ان 2 بچوں کو عالم بنا دو. شیخ مفید کی آنکھ کھل جاتی ہے، حیران و پریشان. بھلا میں حسن و حسین کو عالم بناؤں گا؟ کہاں ہمارا علم، کہاں ان کا علم؟ ہمارا علم ان کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں قطرہ. میں کہاں انہیں عالم بنا سکتا ہوں؟ حیران و پریشان. اس خواب کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے دن صبح جب درسگاہ میں بیٹھے تھے، درس دینے کے بعد حیران و پریشان تھے کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے. ابھی سوچ ہی رہے تھے، کیا دیکھا کہ بالکل وہی منظر جو خواب میں دیکھا تھا نظر آنے لگا. باہر سے ایک پردہ پوش بھی وہی پردہ، اسی طرح 2 بچوں کو پکڑے ہوئے لے کے آ رہی ہیں. قریب آئی، سلام کیا. سلام کا انداز بھی وہی تھا جو خواب میں تھا، اور کہا اے شیخ میرے ان 2 بچوں کو عالم بنا دو. ایک مرتبہ شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ضرور کیوں نہیں. شیخ مفید کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ کے یہ بچے کیا مقام ہے ان کا؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کے بچوں کی سفارش کے لیے رات کو خواب میں مجھے بی بی سیدہ نظر آئی ہیں. یہ خواب کیا تھا؟ یعنی بی بی کی ایک سفارش تھی کہ ان کو عالم بناؤ. تو ایک مرتبہ کہ مجھے تعجب ہے آپ کے بچوں کے لیے بی بی سفارش کے لیے آ رہی ہیں. تو شیخ مفید کو یہ سید رضی سید مرتضیٰ کی والدہ کہتی ہیں کہ اے شیخ اگر بی بی تجھے خواب میں نہ آتی میں پھر تعجب کرتی. مجھے اس پہ تعجب نہیں کہ وہ نہیں ہے کہ وہ آئی ہیں خواب میں آپ کو. کا پتہ ہے کتنی بڑی بات کریں؟ کہا ہاں. کہا مجھے اتنا یقین ہے اپنے تربیت پر. کہ اے شیخ سنو، یہ 2 بچے جب سے اللہ نے مجھے دیے میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں. ان کو کھانا پکاتی ہوں باوضو ہو کر. ان کے لیے روٹی بنانا، ان کے لیے سالن بنانا، پھر ان کو کھلاتی ہوں تو باوضو ہو کر، اور ذکر پروردگار کرتے ہوئے. تو جب میں اتنا اس کی تربیت کا خیال رکھ رہی ہوں تو بھلا میری جدہ ماجدہ میرے بچوں کی سفارش کے لیے کیوں نہیں آئیں گی؟ اور وہی سید رضی سید مرتضیٰ علم الہدا، ہدایت کا علم، ہدایت کی نشانی جن کا لقب تھا، اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ اور یہ دیگر اس کے علاوہ بھی خدمات ہیں، لیکن جو بڑی خدمت ہے. تو ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ محنت کرنا پڑتی ہے. اگر چاہتے ہیں واقعا خاندان میں کوئی ایسا بچہ آئے جو کہ خاندان کا بھی نام روشن کرے، دین کی خدمت اور دین کے کام آئے، تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. تربیت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، رزق حلال کے لحاظ سے. حرام جو رزق ہے، امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ کہ جب امام حسین علیہ السلام ابن سعد کے لشکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میری بات کا تم لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام کربلا میں ابن سعد اور اس کے لشکر کو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میری بات کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پیٹ میں رزق حرام ہے. یعنی اگر پیٹ میں رزق حرام ہو تو امام کی بات کا بھی اس پہ اثر. یعنی رزق حرام اتنی نقصان دہ شے ہے، اتنا مضر ہے کہ امام کے کلام کا بھی، جبکہ امام کا کلام تو ایسا ہے کہ اگر پتھر کو کہے پتھر اپنی جگہ چھوڑ دے، کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کریں. مولا نے اشارہ ہی تو کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، پیغمبر نے سورج پلٹ آیا تھا، اشارہ ہی تو کیا تھا.
تو جس کے اشارے میں اتنا اثر ہو اس کی زبان میں کتنا اثر ہوگا. لیکن اگر رزق حرام موجود ہے تو پھر امام کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے میری بات کا تم پر اثر نہیں ہوگا. تو جس کے پیٹ میں رزق حرام موجود ہے اسے حدیث سنائے، قرآن کی آیت سنائے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اب وہ جس کے اوپر قرآن و حدیث کا اثر نہیں ہو تو وہ ماں باپ کی بات کیا مانے گا؟ پھر وہ گلہ نہ کرے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. آپ نے کہیں رزق حرام اگر کھلایا اولاد کو تو پھر تو وہ اطاعت گزار ہونا بہت مشکل ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بزرگان محترم، پروردگار نے ہدایت کا کام لیا اور اس کے لیے بعض خواتین کا انتخاب کیا، کیونکہ خدا یہ کام ہر ایک سے نہیں لیتا. خدا ایسے کام کے لیے افراد کا انتخاب کرتا ہے، خصوصاً جتنے بھی مذہبی اور دینی کام ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہمارا جوان بیچارہ تھوڑا سا ڈاماڈول ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ دین کی خدمت کرتا ہے، درس کا اہتمام کرتا ہے، جلوس کا اہتمام کرتا ہے، سبیل لگاتا ہے یا کچھ اور مدرسہ کے اہتمام کرتا ہے، مدرسہ چلاتا ہے، تو اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، ارے میاں کن چیزوں میں لگ گئے، جاؤ اپنی تعلیم، اپنے نوکری کرو، پیسہ کماؤ، کاروبار کرو. تو ایسے جوان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس جوان کو دل نہیں توڑنا چاہیے. خدا ایسے کام ہر ایک سے نہیں لیتا، خدا انتخاب کرتا ہے کون اس لائق ہے جو یہ کام کرے. اگر کوئی خدا آپ سے نیک کام لے رہا ہے سجدہ شکر کیجئے، خدا نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ خدا یہ نیک کام آپ کے ذریعے کرا رہا ہے، ورنہ تو خدا کسی سے بھی کرا سکتا تھا. لیکن اگر آپ کے ذریعے ہو رہا ہے تو اپنی خوش نصیبی سمجھیے. خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا. بزرگان محترم، تو یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے. خدا نے خواتین کے ذریعے ہدایت کی تو ہر خاتون اس قابل نہیں بنی. خدا نے اس کے لیے بی بی حوا کا انتخاب کیا، بی بی سارہ ہاجرہ کا انتخاب کیا، فرعون کی زوجہ اس کا انتخاب کیا. اسی طریقے سے دیگر مقدس خواتین جتنی بھی آئی ہیں، بی بی مریم ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، بی بی سیدہ سلام اللہ، خدا نے انتخاب کیا ہے. ان کے ذریعے خدا تمام کائنات کی خواتین کی ہدایت کرتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 ہجری میں مولا کائنات کا عقد ہوا بی بی سیدہ کے ساتھ. 3 ہجری میں مولا حسن کی دنیا میں آمد ہوئی اور 4 ہجری میں مولا حسین کی. اور مولا حسین کی آمد کے 2 سال بعد 6 ہجری میں بی بی ثانیہ زہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آمد ہوئی. اور اس کے بعد بی بی ام کلثوم 1-2 سال کے بعد ان کی دنیا میں آمد ہوئی. روایات میں ملتا ہے کہ دیکھیے ثانیہ زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جن کا نام مولا کائنات نے زینب رکھا تھا. زینب 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. زین اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، باپ کی زینت. مولا نے اپنی بیٹی کا نام اپنے بابا کی زینت رکھا. بیوی کی کے القابات شریکت الحسین، اسی طریقے سے ام المصائب، یہ بیوی کے القابات ہیں. بیوی کی جو کل عمر مبارک ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 55 سال یا ایسی کچھ عمر مبارک بنتی ہے، یا 57 سال. اس لیے کہ 6 ہجری میں آمد ہوئی اور پھر 61 ہجری میں کربلا
کربلا میں 1 سال قید خانہ، پھر واپس مدینہ، اور مدینے سے پھر مدینہ بدر کر کے بی بی واپس شام گئیں. تو وہی 63 یا 64 ہجری میں بی بی کی رحلت ہوتی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق شہادت ہوئی ہے کہ وہاں کسی دشمن اہل بیت نے بی بی کے اوپر وار کیا تھا اور اس سے بی بی زخمی ہو گئی تھی اور شہید ہو گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جب آمد ہوئی، تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا رو رہی تھیں. جب دنیا میں آئیں بچے روتے، لیکن جیسے مولا حسین کی گود میں آئیں کھلکھلانے لگے، مسکرانے لگے، رونا بند کر دیا. اور جیسے مولا حسین سے جدا ہو جاتی تھی پھر روتی تھی. رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ کچھ بڑی ہوئی. مولا حسین آگے ہوتے تھے اور یہ بیوی ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. اپنے بھائی سے دنیا میں آنے کے بعد سے ہی اس بھائی اور بہن کی جو محبت تھی وہ عروج پر تھی، بے انتہا محبت. یہاں تک کہ ابھی چند سال کے تھے کہ نانا رسول اللہ کی رحلت، ماں زہرا کی شہادت. مولا کائنات نے اپنے بچوں کو پالا پوسا، بڑا کیا. جوانی کے عالم میں جب رشتے کا موقع آیا، رشتے آتے رہے، بیوی ٹکراتی رہی. رشتے آتے رہے، بیوی ٹکراتی رہی. جناب عبداللہ بن جعفر کا رشتہ آیا، بیوی نے انکار کر دیا. عبداللہ بن جعفر مولا کائنات کے بھتیجے ہیں. جب رشتہ ٹکرا دیا، ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، کہا بیٹی زینب رشتہ کیوں ٹکرایا؟ اگرچہ یہ باتیں تمہاری ماں تم سے کرتی، مجھے کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن چونکہ تمہاری ماں نہیں ہے اس لیے مجھے کرنا پڑ رہی ہے. کہ عبداللہ کا رشتہ، جو بھی رشتہ آتا ہے تم ٹکراتی جاتی ہو. کہ بابا مجھے شادی نہیں کرنی. کہ میری بیٹی زینب یہ تمہارے نانا کی دین ہے، کہ ایک سنت ہے، شریعت ہے یہ. کہ بابا مجھے نہیں کرنی شاید. کہا کیوں؟ بیوی نے کہا کہ بابا شادی کے بعد مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ بابا مجھے شادی نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہ بابا میں اپنے بھائی حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. کہا بیٹی تمہارے نانا کی سنت ہے. کہا اچھا بابا پھر ٹھیک ہے، آپ اگر مجبور کرتے ہیں تو عبداللہ سے کہیے میری 2 شرطیں ہیں کہ میں جب بھی چاہوں اپنے بھائی حسین کی زیارت کے لیے دن ہو یا رات عبداللہ مجھے منع نہیں کریں گے. دوسری شرط، اگر میرا بھائی حسین کبھی سفر پہ جانا چاہے اور میں اس کے ساتھ جانا چاہوں عبداللہ مجھے روکیں گے نہیں. یہ 2 شرطیں میری عبداللہ کے سامنے رکھ دیجئے، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. مولا کائنات نے دونوں شرطیں جناب عبداللہ بن جعفر کے سامنے رکھی. جناب عبداللہ کہا مولا جو بیوی کہتی ہے مجھے منظور ہے. اور یوں یہ عقد ہو گیا. عقد ہونے کے بعد اللہ نے 2 بیٹے دیا، اون و محمد جو کہ کربلا میں شہید ہوئے. اور بعض روایت میں کہ 4 بیٹے تھے، 2 ان کے پاس تھے عبداللہ کے پاس مدینہ میں، اور 2 بیوی کے ساتھ کربلا میں گئے تھے جو شہید ہوئے تھے. بہرحال یہ اختلاف روایات ہیں. عقد ہوا، زندگی گزرتی رہی، لیکن یہ بیوی کبھی کبھار رات کو بھی جیسے ہی مولا حسین کی یاد آتی تھی ایک مرتبہ گھر آتی تھی مولا حسین کی زیارت کے لیے، کبھی دن کے وقت کبھی شام کے وقت. زندگی گزرتی رہی، مصائب کو دیکھتی رہی، کبھی نانا کا جنازہ، کبھی ماں کا جنازہ، کبھی بابا علی کا جنازہ. اور یہاں تک کہ بابا علی کے دور میں جب مولا کائنات نے مدینہ سے کوفہ
آئے تو کوفہ میں صرف حکومت نہیں سنبھالی، مولا کائنات کے ان بچوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور یہاں تک کہ مولا کائنات کے بیٹے وہاں کے جوانوں کو درس دیتے تھے، اور مولا کائنات کی بیٹیاں وہاں کی خواتین کو درس دیا کرتی تھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوفہ کے لوگ مولا کائنات کے بیٹے اور بیٹیوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان سے آشنا تھے۔ یہی تو سبب تھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا حسن علیہ السلام نے کوفہ کو چھوڑا تو کوفہ والے آئے، کہا آپ نہ جائیں بی بی، آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ کہا نہیں ہمیں جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ کریں کہ پھر آپ آئیں گی۔ کہا میں وعدہ کرتی ہوں کوفہ آؤں گی، لیکن تم بھی وعدہ کرنا کہ جب آؤں تو مجھے پہچان لینا۔ تو یہی بیوی کوفہ سے گئیں، اور مولا حسن کے دور امامت میں انہوں نے کوفہ چھوڑا۔ 40 میں مولا کی شہادت ہوئی کربلا کے واقعے سے 20 سال پہلے، اور واپس مدینہ آئے۔ ٹھیک 10 سال بعد مولا کائنات کی شہادت کے مولا حسن شہید کر دیے گئے، اور ٹھیک 10 سال بعد مولا حسن کی شہادت کے کربلا کا آغاز ہو گیا۔ یہ بیوی زندگی گزارتی ہیں۔ بابا کے دور میں بھی اس بیوی نے بابا کو تسلیاں دیتی تھی، اپنے بھائی حسن کو تسلی دیتی تھی، ان کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی، اپنے بھائی حسین کو، اور یہاں تک کہ یہ بیوی کربلا تک آ پہنچی۔ اور جب امام حسین علیہ السلام جانا لگے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا گھر پہ آئیں۔ عبداللہ تخت پہ بیٹھے تھے، بی بی زمین پہ بیٹھ گئے۔ جیسے عبداللہ نے دیکھا ایک مرتبہ جلدی سے اترے اور بی بی زینب سلام اللہ کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا، کہا آپ اوپر بیٹھے، نیچے کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ آپ علی و بطول کی بیٹی ہیں۔ کہا نہیں عبداللہ میں یہیں سے ہوں۔ کہا نہیں آپ اوپر آئیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا عبداللہ وعدہ کرو انکار نہیں کرو گے۔ کہا بنت علی بطول اب کہیں تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا میرا بھائی حسین جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر۔ کہا پھر؟ کہا میں بھی جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت چاہیے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ اے بی بی یہ شرط تو میں نکاح کے وقت قبول کر چکا تھا۔ کہا نہیں ٹھیک ہے شرط قبول کر چکے تھے، لیکن چونکہ آپ شوہر ہیں آپ کا حق ہے۔ جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، اور یوں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ قافلہ جب روانہ ہوا جناب عبداللہ نے کیا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اون و محمد کو ہاتھوں سے پکڑا اور ماں کے حوالے کیا کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اگر کہیں قربانی کی ضرورت پڑ جائے آقا حسین پر، ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا۔ اور یوں یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اچھا امام ایک ایسی ذات ہے کہ اسے کوئی بھی کام کرنا ہو امام فل اتھارٹی ہے، وہ جو کہیں کرنا ہے بس، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہر ادارے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، ان سے مشورہ کرتا ہے بھائی یہ اس ادارے کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اپنی طرف سے ہر مرتبہ کوئی آرڈر ایشو نہیں کرتا۔ وزیر اعظم ہوں صدر ہوں کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے، مشورہ ہوتا ہے اسمبلی میں سینٹ میں، پھر اس کے بعد ایک قانون کہیں جا کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال رہبر کی۔ رہبر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سٹینڈ لیتے تو بس جو آیا دل میں، نہ، باقاعدہ علماء کی کمیٹی ہے۔
سب مل کے مشورہ کر کے اس کے بعد پھر رہبر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، سب کے مشورے کے ساتھ جو بھی معاملاتوں سے آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ہر ایک سے مشورہ ہونے کے بعد جو جتنے بھی بڑے بڑے علماء وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو ہر ایک مشورہ، لیکن امام کسی مشورے کے محتاج نہیں ہے، وہ کل اختیار ہیں، جو حکم دیں جو نہ دیں۔ لیکن ثانیہ زہرا کا مقام ایسا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہے، تب بھی آ کے اپنی بہن زہرا ثانیہ زہرا سے مشورہ کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام ہے، کوئی موقع اور محل ہوتا ہے تو اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، امام نہیں ہے، امامت نہیں ملی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو، لیکن مقام اتنا بلند کہ وقت کا امام بھی اپنی اس بہن کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کربلا ہوئی، شہادتیں ہو گئیں، ان شہادتوں کے بعد امام سجاد 22 سال کے، ایک 22 سال کا جوان عین جوانی کی عمر میں ہوتا ہے، اسیر کر کے کربلا سے لے جائے جانے لگے۔ لیکن میں کہوں اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ذات نہ ہوتی نا، امام سجاد بھی دل برداشتہ ہو جاتے۔ مصائب اتنی سخت ہیں، کبھی تصور کیجئے، اپنے آپ کو کربلا میں رکھ کر دیکھیے، آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے، برداشت کر لیں گے آپ؟ اتنے لاشوں کو اٹھا اٹھا کے وہیں پہ مر جائیں گے، نہیں برداشت کر سکتے۔ اتنی بڑی مصیبت، خدا اس کے لیے اتنا حوصلہ دیتا ہے، اور اتنا حوصلہ سوائے امام کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو خود ہی میدان میں لے جانا اور پھر لاشوں کو اٹھا کے لانا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کتنے جوان بیٹوں کی جنازوں پر باپ کا کیا حال ہوتا ہے، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، مائیں دیوانی ہو جاتی ہیں، باپ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ غم کی شدت کی وجہ سے۔ ہم اور آپ اتنا بڑا غم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے خدا ایسے بڑے امتحان ہم سے لیتا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں کوئی؟ حوصلہ ہے؟ اور بیٹا بھی ایک ہو، نہیں ہو سکتا، ہمیں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ابراہیم کو، جاؤ اپنی زوجہ سارا کو صحرا میں چھوڑ کے آؤ، جوان بیوی۔ اللہ حکم دے جاؤ اپنی بیوی کو تھر کے صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، دور دور تک کسی آبادی کا، کسی انسان تو کیا جانور کا نام و نشان تک نہ ہو۔ نہیں کر سکتے ہم لوگ ایسا حکم، اگر خدا ہمیں دے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم یہ انجام دے سکیں۔ اس لیے خدا ایسے سخت امتحان ہم سے لیتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں وہ قابلیت نہیں ہے کہ اتنا سخت امتحان دے سکیں۔ ایسے امتحان خدا اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے، جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اور یہ اصول ہے کہ جس سے جو امتحان لیا جا رہا ہے اس کی قابلیت کے مطابق لیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی ماسٹر کا امتحان کوئی پرائمری کے بچے سے نہیں لیتا، پرائمری کے بچے سے پرائمری کا امتحان لے، سیکنڈری والے سے سیکنڈری کا، میٹرک والے سے میٹرک کا امتحان لیا جاتا ہے، اس سے ماسٹر کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ ماسٹر کا امتحان اسی سے لیا جاتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ امتحانات ہم اور آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ امام جیسی ذات، چوتھے امام، روایات میں ملتا ہے کہ جب کربلا سے روانہ ہوا نا قافلہ، چوتھے امام اپنے بابا کی لاش پہ کمر تھام کے کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا شدت غم سے، قریب تک امام کو موت آ جاتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے
امام سجاد علیہ السلام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. کہا بیٹا سجاد میں گر گئی ہوں. امام ایک مرتبہ پھوپھی اماں کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا سجاد صبر کرو. اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں نہ ہوتی، امام سجاد جیسا صابر امام بھی شاید صبر نہ کر پاتا. یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اگر امام سجاد کو حوصلہ بھی ملا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ملا ہے. ان کو حوصلہ دیتی رہیں، تسلی دیتی رہیں. جبھی تو اتنا بڑا امتحان. تو یہ کوئی معمولی بی بی نہیں ہے. صرف امام سجاد کو ہی نہیں سنبھالا، تمام بیویوں کو اور بچوں کو انہوں نے سنبھالا، اس لیے کہ یہ بڑی تھی سب میں. تو کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب عزاداری ہوتی ہے نا تو جہاں مولا حسین کا نام لیا جاتا ہے وہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام لیا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی، کربلا کب کے بلا چکے ہوتے. کتنے واقعات ہوئے، ہٹلر نے کتنے افراد کو قتل کیا، چنگیز خان کے دور میں کتنے قتل ہوئے. اٹھائیے تاریخ 1446 ہجری چل رہا ہے، 1446 سال ہو گئے پیغمبر کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے. اور اگر اس میں سے 61 ہجری کو مائنس کر دیں تو کوئی 1300، کوئی 90-96 سال یا کچھ ایسے سم تھنگ بنتے ہیں. 80 سال یا 75 سال بنیں گے، 1375. ان 1375 سالوں میں کربلا کب کے لوگ بھلا دیتے. ہٹلر نے کتنا قتل عام کیا، چنگیز خان نے کتنا قتل عام کیا، دیگر علاقوں میں کتنے قتل عام. ایٹم بم گرا دیا گیا ہیروشیما پر، کتنا قتل ہوا. کسی کو یاد ہے؟ نہیں ہے. کوئی اس کی یاد مناتا ہے؟ نہیں مناتا. چند افراد ہوں گے لیکن اور حال کوئی خاص یاد نہیں منائی جاتی. اور حال لوگوں کو زیادہ ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا. کربلا آج دیکھیے ایک مشی میں دنیا کے گوش و کنار سے مختلف مذاہب، ادیان کے افراد آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں تو زیادہ سے زیادہ 72 لاشیں گری ہیں نا بس. جبکہ دیگر واقعات میں کتنے لاشیں گری ہیں. ہٹلر، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، چنگیز خان، یہ اس سے پہلے کتنے ادوار، کتنے ازمان گزرے کہ ان زمانوں میں کتنے قتل عام ہوئے. متوکل 10ویں امام کے دور میں کتنا قتل عام کیا شیعوں کا، کہ سروں سے ذبح کرتے تھے، خون سے گھارا بناتے تھے اور سر کو دیگر سر سے اس مٹی کا گھارا بنا کر جوڑ دیا کرتے تھے. اور سروں کی دیواریں بن گئی تھی بغداد میں، جس میں سادات کے سر اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے سر. قتل ہونے کے لیے بہانہ کیا تھا؟ سید ہے، قتل کر دیتے تھے. قتل ہونے کے لیے بہانہ کیا ہے؟ سید تو نہیں ہے، امام کا چاہنے والا ہے، قتل کر دیتے تھے. کتنے ظلم ہوئے. یعنی اتنے مظالم ہونے کے باوجود. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. کربلا 72 شہداء، لیکن آج تک جو چرچا کربلا کا ہے کسی واقعے کا نہیں ہے. وجہ نمبر 1، دوسرے
جو قتل عام ہوئے سیاسی ہیں، ملکی ہیں، زمین کے تنازعات ہیں، یہی ہے نا، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کربلا خالص اللہ کے لیے قربانی دی، زمین کا لانجا نہیں تھا، سیاسی کوئی پارٹیوں کا لانجا نہیں تھا، کوئی قوم یا کوئی مسئلہ اور نہیں تھا، صرف اللہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے ان تذکر اللہ یذکرکم، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، خدا تمہارے ذکر کو باقی رکھے گا۔ کربلا والوں نے خدا کے ذکر کو باقی رکھا، خدا کے دین کو باقی رکھا، اللہ نے اپنے دین کے ساتھ ساتھ حسین کو باقی رکھا ہے، اس لیے کہ قربانی اس دین کے لیے دی ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے دی ہے۔ تو یہ بیوی اگر نہ ہوتی کربلا میں، امام سجاد علیہ السلام نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کو جو حوصلہ دیا تو بیوی نے دیا، تسلی دیا کرتی تھیں، حالانکہ وہ امام ہے، یعنی اسی لیے اس بیوی کا ایک لقب ہے ام المصائب، مصائب کی ماں۔ تو یہ بیوی ایک خاص اہمیت کی عامل ہے، اگرچہ امامت نہیں ملی لیکن امامت کی مددگار، امامت کا دفاع کرنے والی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور وہ خطبے کبھی کوفہ کے بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی شام کے بازاروں میں، کبھی شام کے دربار میں، وہ بیوی کے خطبے تاریخ میں موجود ہیں۔ اچھا، بیوی کے خطبوں کے الفاظ دیکھیے، جب کوفہ میں خطبہ دیتے ہیں نا تو بیوی کے الفاظ کیا ہے؟ اے مکاروں، اے دھوکہ دینے والوں، اے مکاری کے آنسو بہانے والوں۔ اور جب شام میں خطبہ دیتی ہیں، اے شام والوں ہمیں پہچانو، ہم تمہاری پیغمبر کی اطرت ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ انداز ہی الگ الگ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شام والوں کو اہل بیت کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن کوفہ والے جانتے تھے، کوفہ والے علی کو بھی جانتے تھے، علی کے بیٹوں کو بھی، علی کی بیٹیوں کو بھی جانتے تھے، ان کا کردار دیکھ چکے تھے، ان کا اخلاق، ان کے خطبے، ان کے دروس، اس لیے کوفہ والے جانتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے جب بیوی آئیں اور ایک مرتبہ کوفہ والے جب وہ رونے لگے، کچھ پشیمان تھے، کچھ بے بس تھے، کیونکہ جو انہوں نے ابن سعد کے چکر میں آ گئے، ابن زیاد کے چکر میں آ گئے، جرت کا مظاہرہ نہ کر سکے ابن زیاد کے مقابلے میں، تو اب وہ سوائے رونے کے اور کیا کام تھا، لہذا پشیمان تھے، تو ایسی صورت میں رونے لگے۔ جب رونے لگے تو بیوی کے جملے تھے کہ مکاروں، مکاری کے آنسو بہانے والوں، دھوکہ دینے والوں، اس لیے کہ تم جانتے ہو اہل بیت کون ہیں، تم حسن کو جانتے ہو، تم حسین کو جانتے ہو، وہ یہاں درس دے چکے ہیں، علی کی بیٹیوں کو جانتے ہو، وہ تمہاری خواتین کو درس دے چکی تھیں، اس کے باوجود تم نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن شام والے، انہوں نے نہیں پتا تھا اہل بیت کیا ہیں، حتیٰ کہ شام میں تو اتنا پروپیگنڈا کیا تھا حاکم شام یزید کے باپ نے کہ جب مولا کائنات شہید ہوئے مسجد کوفہ میں تو شام والے کہنے لگے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، یعنی مولا کائنات کو شام میں اس طریقے سے پیش کیا گیا تھا کہ علی کا مسجد سے تعلق ہی کیا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جیسے آج تشیع کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے گئے، اور اس کے مقابلے میں کبھی داعش، کبھی القاعدہ، کبھی طالبان وجود میں لاتے رہے،
کہ تشیع ایسا ہے، کبھی ویسا ہے، کبھی شام پہ حملے، کبھی عراق پہ حملہ کر کے، کبھی آپ کے پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں. کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ تشیع کے خلاف. اور وہی تشیع آج فلسطین میں ان کا دفاع کر رہی ہے. فلسطین میں کون ہے؟ کیا شیعہ ہیں؟ ایک بھی شیعہ کا گھر نہیں ہے، لیکن ان کا دفاع کون کر رہا ہے؟ ایک کربلا کا ماننے والا، اہل بیت کا ماننے والا. آج کہاں گئی طالبان؟ کہاں گیا القاعدہ؟ کہاں گئی داعش؟ کہاں گیا ان کا جہاد؟ یہاں سے اپنی خواتین کو جہاد بن نکاح کے لیے بیچنے والے کہاں ہیں؟ کہاں کریں آج؟ آج فلسطین کے لیے سب کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اگر ان کی مدد کر رہا ہے تو وہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، وہی اس کا دفاع کر رہے ہیں. بزان محترم، ثانیہ زہرا علیہ مکرمہ، ان کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے کوفہ سے شام کے زندان میں 1 سال، اس کے بعد جب رہائی مل رہی ہے تو بھی جب یزید امام کو بلاتا ہے، امام سجاد ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، تو امام سجاد سے کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں. بھائی امام ہے، امام کو کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس بی بی کا مقام اتنا بلند ہے کہ وقت کا امام بھی ایک قدم آگے نہیں چلتا جب تک بی بی سے اجازت نہ لے لے. اتنا بلند مقام ہے. امام پھوپھی اماں کے پاس آتے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ کہتی ہیں ہاں پہلے تو ایک مکان خالی کیا جائے تاکہ ہم ماتم کر لیں، پھر ہم یہاں سے کربلا جائیں گے. ایک تو چونکہ وہ سرحائے مبارک آئے ہوئے تھے، ان سرحائے مبارک کو واپس ان کی لاشوں کے ساتھ دفنانا تھا. دوسرا ہم ان کا وہاں پر غم کریں گے اور اس کے بعد مدینہ جائیں گے. اور یوں یہ قافلہ رہا ہوا، کربلا آئے، کربلا میں ان سرحائے مبارک کو دفن کیا. ان کی قبروں میں امام علم امامت سے نشان دی، یہ قبر کھولو، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ بابا حسین کی قبر ہے، یہ عباس علمدار کی قبر ہے. علم امامت سے، ورنہ کس کو کیا پتا کس کی قبر کہاں ہے. لہذا امام علم امامت سے نشاندہی کرتے، قبر کھولتے تھے، سر کو ان کے جسم کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے چہلم ہمارے ہاں بالکل عاشور کی طرح منایا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان زخمی لاشوں کو ان بیویوں نے عاشور کے دن دیکھا تھا یا چہلم کے دن دیکھا تھا. اس وجہ سے اس چہلم کو بالکل عاشور کی طرح منایا جاتا ہے. اور وہاں پہ لاشوں کی تدفین کے بعد یہ قافلہ مدینہ آیا. جب مدینہ آیا تو مدینہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے، کیا مدینہ والوں کو پتہ نہیں تھا کربلا میں کیا ہوا ہے؟ سب خبر تھی، لیکن حکومت کے خلاف کوئی نہیں نکل رہا تھا، جرت نہیں آ رہی تھی. لیکن جیسے امام اور بی بی کربلا میں آئے ہیں، امام کے خطبے اور پھر بی بی کے خطبے خواتین میں، وہ بی بی کے خطبوں کا ایسا اثر تھا کہ ان خواتین نے اپنے گھروں میں واہ ویلا شروع کر دی، اپنے مردوں کو کھونسنے لگے. تم لوگ کیسے مرد ہو؟ تمہارے ہوتے ہوئے فرزند رسول مارا گیا، 1 سال اسیری گزاری انہوں نے، مجبوراً ان کو غیرت دلائی. یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا کہ ان خواتین میں ایک انقلاب برپا کر دیا. انہوں نے اپنے مردوں کو مجبور کیا اور یہاں تک کہ مدینہ میں انقلاب برپا ہو گیا اور مدینہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی. اس کے بنائے ہوئے گورنر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. پھر مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں یزید نے 10,000 کا لشکر بھیجا. یہ 62 ہجری کی بات ہے. 61 ہجری کربلا، 62 ہجری میں رہائی ملی اور 20 صفر یعنی چہلم کو کربلا، واپس پھر مدینہ آتے آتے ربیع الاول کا مہینہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ واقعات ہونے لگے. اسی 62 ہجری میں جب مسلم بن عقبہ کے لشکر کو بھیجا تو اس کو کہا
جتنا مدینہ کو لوٹ سکتے لوٹو، لیکن محلہ بنی ہاشم کے قریب نہ جانا، کہیں دوسری کربلا نہ بن جائے۔ یہ 10,000 کا لشکر جب آیا، کیا کیا اس نے؟ مدینہ کو تاراج کر دیا، مسجد نبوی کو استبل بنایا، گھوڑے باندھے وہاں، استبل جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، وہ ممبر جس پر پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے وہاں بندروں کو بٹھایا، کیونکہ یہ یزید اور اس کے پیروکار بندروں کے بڑے شوقین تھے، خود بھی بندر نما اور شوقین بھی بندروں کے ہوتے تھے، تو ممبروں پہ تاریخ میں ہے باقاعدہ۔ اس واقع ہرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج آپ کو ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینہ کی گلیاں، مدینہ کے بازار، مدینہ، کبھی مدینہ کے بارے میں بتائیں تو صحیح نا، مدینہ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ واقع ہرا کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی نہیں بیان کرے گا ربیع الاول میں کہ واقع ہرا مدینہ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، مدینہ کو تاراج کیا گیا، مدینہ کی گلیوں میں خون بہایا گیا، لوٹ لیا گیا۔ 800 خواتین امام سجاد کے گھر پہ آ کر اپنی عزتیں بچائی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس واقعہ ہرا کے بعد 1000 ناجائز بچے پیدا ہو گئے تھے۔ 1000، یعنی یہ گناہ کا عمل بھی ہوتا رہا۔ کہاں؟ مدینہ میں۔ کبھی نہیں بتائیں گے ربیع الاول کے مہینے میں کہ مدینہ والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ 800 خواتین امام کے در پہ آ کر اپنی عزتیں بچا گئیں، اس کو واقعہ ہرا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنا گورنر بٹھایا، اور پھر باقاعدہ یزید کی جانب سے حکم ہوا کہ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینہ نہیں رہیں گی، اس لیے کہ ان کے خدموں کی وجہ سے بغاوت اٹھ رہی ہے۔ جب بی بی کو پتہ چلا، جلال میں آئیں، کس کی جرت ہے جو مجھے مدینہ سے نکالے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، پھوپھی اماں، رضا پروردگار اس میں ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں۔ پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی اماں کے ساتھ وہاں سے تیونس اور مصر سے ہوتے ہوئے اس طریقے سے شام گئی۔ اور آج جو تیونس اور مصر میں اگر وہاں کوئی تشیع کی رمق نظر آتی ہے نا، وہ اس بیوی کے خطبے تھے جو مدینہ سے تیونس اور مصر کے راستے ہوتے ہوئے واپس شام میں آئی ہیں، اور شام میں رہنے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام میں جناب عبداللہ بن جعفر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر، ان کی جائیداد تھی، اللہ نے ان کو جائیداد دی ہوئی تھی، تو پھر یہ آ کے وہیں پر رہنے لگی۔ اور یہ آج جو بیوی کا آپ کو روزہ نظر آ رہا ہے نا، یہ اسی جائیداد میں ہے جناب عبداللہ کی۔ 2016 میں جب پہلی مرتبہ شام کھلا داعش اور ان کے حملوں کے بعد، تو ہمارا تیسرا قافلہ تھا جب ہم گئے تھے، خدا نے خوش نصیبی دی، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں تھی شام میں رہنے کی۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک اور بات کا انکشاف ہوا، کہا کہ یہ جو عبداللہ کی زمین تھی صرف یہ زیارت نہیں ہے، بلکہ اس ارد گرد تقریباً 1-2 کلومیٹر کی اس پوری زمین جناب عبداللہ کی ہے۔ اور آج بھی جب کوئی اپنا مکان، اپنی جگہ بیچتا ہے تو باقاعدہ کاغذ میں سیل ایگریمنٹ میں لکھتا ہے کہ اس زمین کا اصل مالک عبداللہ بن جعفر ہے۔ زمانے کے مرور کے ساتھ اس چھوٹے سے ٹکڑے کا میں مالک بنا ہوں، جسے میں اتنے میں فلاں کے ہاتھوں بیچ رہا ہوں۔ تو آج بھی باقاعدہ سیل ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے اس کا اصل مالک عبداللہ بن جعفر ہے۔ اور پھر بی بی ثانیہ زہرا وہیں قیام پذیر ہوئی، وہیں رہنے لگیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، 2 سال کے بعد، تقریباً 64 ہجری یا 65 ہجری میں بی بی کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ بھی بعض روایت میں کہ رحلت ہوتی ہے، بعض روایت میں کہ نہیں، ایک شامی آتا ہے اور بی بی کے اوپر بی بی کو بیلچے سے مارتا ہے، اور بی بی اس کی وجہ سے زخمی ہو جاتی ہیں اور شہید ہو جاتی ہیں، اور پھر وہیں پر اس بی بی کا روزہ بنتا ہے۔ بہرحال اس بی بی کی خدمات ہیں، دین کی جڑوں میں اس بی بی کی محنت ہے۔ کربلا، مولا حسین کی قربانی اپنی جگہ، لیکن اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی تو شاید کربلا اس طرف نہ پہلتی۔ کربلا کا
اثر اس طرح نہ ہوتا جیسے آج ہے. کربلا اتنی طاقتور نہ ہوتی جتنی آج کربلا طاقتور ہے. خدا سے دعا ہے میرے مالک اس درس کے صدقے میں ہمیں بیوی کے روضے کی زیارت نصیب فرما. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو بسم اللہ. میں نے وقت شاید تھوڑا زیادہ لے لیا، بہرحال